تشریف لے کے آئے جو لگتا ہے باہر ہے وہ اندر تشریف لے آئے الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کنزلوں کا خلیق الاشریہ عالم نبی اسلام حضرت علامہ مولانا صاحب اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے بس میں حضرت کو دعوت خطاب دینے کے لیے مسجد حضرت خطیب امام حضرت علامہ مولانا اویس عظیم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے بولو تو کلمات تشکر کے ساتھ حضرت کو آپ نے کہا تمام احباب ہیں اور جو ترجمہ نہیں آتا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے خطاب کو فوراً بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم نے سے کریں تمام احباب ہیں جیسے سب جتنے کارکنان ہیں صنفاء ہیں علماء ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہو اور جو باہر کھڑے بھائی کر اندر تشریف لے آئے تاکہ حضرت کے خطاب سے اپنے لوگوں کو نصیحت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله آج ہماری خوش نصیبی اور خوش وقتی کے ہمارے درمیان بانی تحریک صراط المستقیم بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اسلام محقق اسلام منظور علامہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. میں حضرت کو اپنی جانب سے مسجد نظامیہ کی جانب سے اور عطائے رسول نام کونسی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت کا ممنون مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنے گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں عمر میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے, حضرت کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح حضرت کو دین کی تبلیغ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اس جذبے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان حضرت خطاب فرمائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت کا خطاب ہوتا ہے تو حضرت اپنے خطاب کے ذریعے عشق رسول کا جام ہر بار کے اپنے کھلاتے ہیں. حضرت اپنے خطاب کے ذریعے عشق رسول کا جام ہر بار کے اپنے کھلاتے ہیں. اور آج کو جو جلسہ ہے اس کا نام ہی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب معراج مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو عشق رسول کو ویسے ہی یاد کرتا ہے. صفیوں کا عشق رسول کو ویسے ہی یاد کرتا ہے. الحمدللہ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو عشق رسول کے سنسار ہو کر نکلے ہیں اور حضرت کی تقریر جب سنیں گے اور جب عشق رسول کا جام پیئیں گے تو وہ جام کور ہو جائے گا. ایک جام تو تھا, آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جام کور ہو جائے گا جب حضرت اپنی تقریر کے ذریعے ہمیں عشق رسول کا جام کرائیں گے. تو ہم اس بات سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہاں سے اٹھیں گے تو مزید ہم اپنے دل میں عشق رسول کا جو ہے جو ٹیمپریچر ہے اسے بڑھتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں میرا تعبیر بغیر کسی کا انتظار کیے اور بغیر تعبیر کیے حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات عالیہ اور اپنے خطاب عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور ہمارے عشق رسول کی گرمی کو بڑھائیں. حضرت علامہ مولانا کنز علماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, لیکن حضرت کو ایسی خدا کی دعوت کے لوگوں بچے پہلے آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کے اندر کتنے عشق رسول کی گرمی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا, سب نے آواز بلند ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرے میں شامل ہونا ہے تاکہ حضرت کو پتہ لگے کہ شاہجہاں ٹاؤن والے ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ سرکار سے محبت کرنے والے ہیں, یہ سرکار سے واقعی محبت کرنے والے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه إلى أبد الآباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى مولا رسول وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله خاتم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره بكل أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معراج کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہی ایمان کا علم لہراتا ہے. جب یار ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بہتے ہیں تب گنبد خطرہ کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ عرش کی غیر امت کی بخشش کی پیش نظر ان کے معراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر کے صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خواب سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شعلہ آسمان کو اب تک پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں کم گسائے زمان سید سرورہ حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار محبوبہ میں علیہ السلام
عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ علامہ سید محمد فرحان شاہ صاحب نعیمی کی سرپرستی میں اور مفتی محمد شفاعت رسول نعیمی صاحب کی صدارت میں یہ کانفرنس مولانا محمد اویس صاحب اور قاری حبیب اللہ صدیقی صاحب اور دیگر آباد کی کاوشوں سے انعقاد پذیر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے رہنما علامہ غلام اللہ نورانی صاحب اور مفتی محمد عثمان علی نعیمی صاحب اور دیگر احباب موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ کائنات جل جلالہ منتظمین کے اس خوبصورت انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا جو معجزہ عطا کیا، یہ صرف اور صرف آپ ہی کی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف آپ کو رب ذوالجلال نے عرش میں بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ اس جہان میں جاگتے ہوئے سچی آنکھوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی ذات کو صرف ایک ہستی نے دیکھا، اور وہ ہستی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہ معجزہ بہت سے معجزات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہمارے لیے عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے بہت سے اسباب ہیں۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز کی آیت کریمہ کے بالکل ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور ان کی تشریح اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرایا۔ وہ سفر جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، رب ذوالجلال نے اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لفظ سے تعبیر کیا وہ لفظ عبد ہے۔ حالانکہ جب اتنا منفرد اعزاز دیا جا رہا تھا تو بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی نام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اس معراج کا تذکرہ فرماتا کہ سبحان الذی اسری بمحمد، کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا۔ لیکن رب ذوالجلال نے سرکار کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر نہیں کیا۔ اس واسطے کے نام سے تو ہر کوئی پہچانا جاتا ہے، مرتبہ اور مقام کہیں یہ واضح کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کام سے
اور اپنی اوصاف سے کون پہچانا جاتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا کہ قیامت تک جب بھی لوگ سنیں گے کہ اللہ نے کسی کو اپنے ہاں بلایا اور اسے اپنا عبد کہا، تو سلیم العقل انسان کی سوچ فوراً مدینہ منورہ پہنچ جائے گی کہ وہ ہستی کی جنہیں رب عرش پہ بلائے وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نام ذکر نہیں کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا، یہ بہت بلند مرتبہ و مقام ہے۔ لفظ عبد تو ہم پہ بھی بولا جاتا ہے، میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے، عبد تو کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر رب ذوالجلال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد یا احمد حکمت کے پیش نظر ذکر نہ کیا تو پھر لفظ نبی یا لفظ رسول کو ذکر کیا جاتا، جس طرح کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بھی منفرد مرتبہ و مقام ہے۔ یہاں بھی رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا یصلون علی محمد، بلکہ آپ کی ایک شان کا ذکر کیا۔ اور علماء جانتے ہیں النبی میں الف لام کے خاطی کا ہے، اور جو بھی یہ امت اس آیت کو سنتی ہے، اگرچہ کوئی ان پڑھ بندہ ہو وہ بھی جب یہ آیت سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی سلام و سلام بھیجو۔ ایسے ہی اگر ہوتا سبحان الذی اسرا بنبیہ یا اسرا برسولہ تو اضافت بھی اہل خارجی کی ہوتی ہے، تو پھر یعنی خاص نبی اور خاص رسول کو سید کرائی۔ تو اب سے کہیں اونچا مرتبہ ہے نبی ہونا یا رسول ہونا، تو نام اگر نہیں ذکر کیا تھا رب ذوالجلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبوت یا وصف رسالت کو ذکر کر کے اس انوکھے سفر اور انوکھے معجزے کا تذکرہ فرماتا، لیکن اللہ نے نہ لفظ محمد، نہ لفظ احمد، نہ لفظ نبی، نہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس مقام پر رب ذوالجلال نے کہا اسرا بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرایا۔ اللہ کے کلام میں ہزار حکمتیں، اور ہم جو سوچتے ہیں اس سے کہیں بلند و بالا اس کے کلام کی حکمتیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے جو لفظ عبد اس مقام پر استعمال کیا وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے قیامت تک کے فتنوں کا ازل نہیں پتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے میں، رسول ہونے میں تو بے مثل ہے کہ نبی پہ بات آتی ہے، رسول پہ بات آتی ہے، ہم ان جیسے نبی یا رسول ہونے میں تو نہیں، لیکن بشریت اور عبدیت میں معاذ اللہ ہم ان جیسے ہیں۔ تو خالق کائنات نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جس سے
اس فتنے کا جواب آئے کہ تمہارا امر ہونا اور حیثیت میں ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اور حیثیت میں ہے، تمہاری عبدیت اور بشریت گلیوں میں چلتی پھرتی ہے اور ان کی عبدیت اور بشریت عرش پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ یعنی بے نبی یا بے رسولی کو اپنے طور پر کوئی تو بڑے ہیں، لیکن اس طرح ذکر ہوتا تو عبدیت کی جو شان ہے اور عبدیت میں جو سرکار وال صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں بھی بے مثل ہے، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا جواب نہ آتا جن کا آج جواب دینے کی ہمیں ضرورت پڑی۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ رب ذوالجلال نے تو رسول قرآن کے وقت میں کے اصل سے ہی یہ طے کیا تھا کہ میں نے ان کی عبدیت کو اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ قیامت تک پتہ چلے کہ ان کی عبدیت جیسی کسی کی عبدیت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی مقصود تھا بلا تشبیہ و تمثیل، ایک شخص نے ایم اے کیا ہو بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈر ہو اور اس کو کوئی عہدہ دیا جا رہا، کسی منصب سے اس کو نبھانا چاہ رہا اور اس منصب کو صاحب سے نبھاتے ہوئے اس کے ایف اے ہونے کا یا پی اے ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیٹ اس وقت دی جا رہی ہے یہ تو اس کے ایف اے ہونے کا اعتبار ہے، اس کے بی اے ہونے کا لحاظ ہے۔ اگر اس کے پی ایچ ڈی ہونے کا لحاظ کیا جائے تو اس سے بھی کہیں اونچا مرتبہ رہا ہے، اس سے بھی بڑی سیٹ ہے، یہ بھی آخری نہیں، اس سے بھی آگے بہت سے مقامات ہیں جو دیے جائیں۔ تو رب ذوالجلال نے وہ منفرد شان جو صرف آپ کو ہی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے عبدیت کا ذکر کیا، تو خالق کائنات واضح کرنا چاہتا تھا کہ قیامت تک عقلیں حیران ہیں کہ کس طرح پل بھر میں دائرۃ المعانی سے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے سدرہ پہنچے، وہاں سے اللہ کی ذات کا دیدار میں پہنچے، پھر جنت و دوزخ کو دیکھا، واپس آئے تو بھی بستر بھی گھر تھا اور ان کی بھی حرکت کر رہی تھی۔ قیامت تک عقلیں اس میں حیران رہیں گی۔ رب ذوالجلال ہے یہ تو ابھی ان کی عبدیت کا احساس ہے، جن کی عبدیت کا مقام اتنا بلند ہو ان کی نبوت اور رسالت کا احساس اتنا بلند ہوگا۔ اگر کہ جب سرکار تشریف لے گئے تو اس وقت بھی وصف نبوت سے متصف تھے، وصف رسالت سے متصف تھے، لیکن ذکر رب ذوالجلال نے عبدیت کا کیا کہ عبدیت ان کی اس ویلیو کی ہے، اس مرتبے کی ہے، ان کی عبدیت کا ایک احساس ہے کہ عرش پر بلایا جائے، وہ جو عبدیت کے لحاظ سے اتنی بڑی شان کے مستحق ہیں اور اتنی بڑی اعزاز کا مستحق ہیں، نبوت و رسالت کے وصف کا بھی ساتھ ساتھ اعتبار کیا جائے تو ولن آخرت خیر لک من الاولی، یہ معراج والا معجزہ جس میں پہلے اعلان ہے یہ آخری نہیں، اللہ اس کے بعد بھی ایک کروڑ آج میں عطا فرمانے والا ہے۔ اسی لفظ آپ پورے معجزہ معراج میں اگر ہم دیکھیں تو حکمتیں آگا سے آگا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نوری نے ایک موقع پر انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایک شرف کا اظہار کیا، کہنے لگے مجھے بھی رب نے ایک مرتبہ معراج کرائی، وہ کیا معراج تھی؟ کہتے تنوت من اللہ تنوبا ما تنوت من ہوتا،
مجھے اپنا اتنا قرب بخشا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں بخشا تھا، اور نہ ہی اس کے بعد ایسا قرب ملا۔ رب الجلال نے ایک بار مجھے اتنا اپنے قریب کر لیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فکانا یا جبریل، جبریل جس قرب پر تم اس وقت بہت بڑا احساس سمجھ رہے ہو کہ وہ ریکارڈ قرب تھا، نہ پہلے ملا نہ بعد میں، صرف ایک بار تمہیں رب الجلال نے اپنا اتنا قرب بخشا، تو بتاؤ اس کی کیفیت کیا تھی؟ تم اللہ کے کس حد تک قریب چلے گئے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور۔ اتنا مجھے رب نے قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 حجاب باقی رہ گئے ہیں۔ یہ میرا ریکارڈ ہے، ورنہ کبھی 80,000 حجاب ہوتے تھے، کبھی 90,000 حجاب درمیان ہوتے تھے، اور میں رب سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حجاب ہٹتے 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 پیچھے پھر بھی 70,000 باقی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رب نے مجھے اپنا بڑا ہی قرب عطا فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سدرہ سے آگے جانے تو اس مقام پر آپ فرماتے ہیں کھولے کا بھی 70,000 حجاب من نور۔ جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو میرے پوری پیکے سے لگ کے 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے، اور میں نے کمان کے دو سروں سے بھی قریب ہو کے اپنے رب کا دیدار کر لیا۔ اب دیکھیے اس میں نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت دیکھیے۔ ادھر جبریل علیہ السلام کے درمیان میں 70,000 حجاب تھے، ان سے ایک بھی کم نہیں ہوا کہ ایک کم 70,000 ہو جاتے، پہلے ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے، ایک بار درمیان میں صرف 70,000 حجاب تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 حجابات میں سے بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کی ذات کا دیدار کیا۔ یہاں یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بشر ہی بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہے۔ اب جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، لیکن جب سدرہ پہ پہنچے تو آپ نے آگے جانے سے معذرت کی، اور معذرت بھی بڑی ادب سے کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، کہنے لگے کہ آگے جا کے بھی میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا، کیوں لو اگر انگلی کے اس موٹے بولے اتنا بھی میں یہاں سے آگے گیا، آگے رب کا نور اتنا تیزی سے برستا ہے کہ میں جب کے ہاتھ ہو رہا ہوں میں جب جاؤں گا، میں بھی جب جاؤں گا، آپ کی پھر تنہائی جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر میں اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ آگے جا کے پھر بھی وہ میرا یہی نہیں کہ میں وہاں جا سکوں، میرے نور میں وہ طاقت نہیں کہ رب کے نور کے تیز کو میں برداشت کر سکوں، نتیجہ میرے چل چلے میں نکلنا ہے۔ اس واسطے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہی رہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب جبریل یہ بات کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کا سرکار کے بارے میں، سرکار کی ابدیت اور بشریت کے بارے میں اور قرآنیت کے بارے میں کیا عقیدہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر جبریل نے سمجھتے ہوتے
واسطے نہ میں